بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر کام کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو فی الحال تو کوئی ترتیب نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن عنقریب ہوگی. تو ہم بھی اہتمام کے ساتھ بیک گراؤنڈ وغیرہ بنا کے، جیسے یہ ہمارے طارق مسعود صاحب، انجینئر مرزا صاحب وغیرہ لالی پاؤڈر لگا کے جس طرح مطلب ویڈیوز بناتے ہیں نا، تو ہم بھی ایسا ہی اہتمام کریں گے، لیکن تھوڑا سا 1-2 دن لگ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر اس طرح آپ کو محسوس ہوگا. لیکن بہرحال بات اصل کیا ہے، وہ آواز ہے میرے خیال سے. اب کیمرے میں کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تو اس کی کوئی میرے نزدیک تو اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے ان چیزوں کا. لیکن ابھی تو مصروفیات کا عالم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں مجھے راہ چلتے ہوئے اپنا پیغام دینا پڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جب کلاس شروع ہوگی تو پھر اس میں تاخیر یا اس میں کبھی کوئی ناغہ وغیرہ انشاءاللہ نہیں آئے گا. ہاں، تو پھر ممکن ہے کہ میں کہیں راہ چلتے ہوئے بنا دوں، کہیں بیٹھے بیٹھے بنا دوں، کچھ بھی بنا دوں. تو آپ اس چیز کو مائنڈ مت فرمانا، ہر ایک کی اپنی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. باقی وہ لالی پاؤڈر تو ہم نہیں لگائیں گے، وہ تو بڑے لوگ لگاتے ہیں، جیسے مرزا انجینئر صاحب اور ہمارے محترم غامدی صاحب. تو ہماری تو کوئی ویسے بھی حیثیت نہیں ہے. اب طارق مسعود صاحب اور میں اور مفتی پنجاب کے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل تو یہ حضرات ہیں، یہ جو کیا نام ہے، انجینئر مرزا صاحب، غامدی صاحب، شیخ محمد صاحب، یہ چونکہ انہوں نے جو باتیں، یہ حضرات جو باتیں کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ 1400 سال 1450 سال تک مطلب لوگ غلطی پر تھے اور غلط طریقوں پر چل رہے تھے. یہ تو ان کا بڑا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ انہوں نے آ کر آپ کو صحیح دین بتا دیا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ہم لوگ تو بہرحال میں ہو گیا، طارق مسعود صاحب ہو گئے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، اور دوسرے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، ہم لوگ بیچارے کی ہماری کوئی حیثیت تو ہے نہیں کہ جو معتد بھی ہو، یعنی جس کو شمار کیا جائے، حساب کیا جائے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اصل تو جو حق بات جو آج کل کی جاتی ہے وہ تو آپ کو انہی کے دروس میں ملے گی. یعنی مرزا صاحب، ان سے باقاعدہ فتوے بھی پوچھے جاتے ہیں، اور غامدی صاحب یہ درس قرآن دیتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اب مولوی کی کوئی حاجت نہیں ہے.
تو ہم لوگ کو جب ہماری کوئی حاجت کسی کو نہیں ہے تو پھر ہم کو کیا ضرورت ہے اہتمام کرنے کی کہ بیک گراؤنڈ بنائیں اور یہ بنائیں اور وہ بنائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہی باتوں پر گزارا کرنا پڑے گا. بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ ما کان محمد کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے, اس تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی بھی تعریف کی حاجت باقی نہیں رہتی. اور اس کی تشریح میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ انہوں نے جو اس کی تشریح یا توضیح کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کسی کتاب میں اور کسی سوچ میں بھی مل جائے ناممکن. ٹھیک ہے نا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک ڈمی سمجھیے, ڈمی کہ جس میں کوئی بات ریکارڈ کی گئی ہے اور اصل جو مرجع ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی ذات اقدس ہے. میں صرف آپ کو ان کی باتیں سنا رہا ہوں. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ میں بار بار آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت نے یہ فرمایا وہ فرمایا. سارا کا سارا یہ حضرات کی باتیں ہیں, انہی کا کمال ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نے جو یہ کتاب لکھی تحذیر الناس, تو اس پر لوگوں نے اشکال کیا. اور بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ میں نے خود لوگوں کے منہ سے سنا کہ یہ کتابیں وجہ بنی ہیں, سبب بنی ہیں, علت بنی ہیں قادیانیوں جیسے ناپاک اور متعفن وجود کا. یعنی کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی ہے. بات کیا ہے اور وہ بات موجب بن رہی ہے, سبب بن رہی ہے, علت بن رہی ہے کسی فرقے کے لیے. تو بہرحال یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو اس قابل بنایا اور موقع نصیب فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق کلام فرمائیں. اب کس نے کیا مراد لیا یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے, اس پر کبھی مناسبت سے انشاءاللہ بات میں کروں گا. یہاں پر کام کی بات لیجیے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امکان کے درجے میں جو دروازے تھے مدعی نبوت کے, وہ حضرت نانوتوی نے کیا کر دیے, نہ صرف بند کر دیے بلکہ کیل لگا کر اس کو ٹھوک دیا پورا. صحیح, ایسا اس کی توضیح فرمائی ہے. اور وہ توضیح کیا ہے کچھ تو میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, تو اختصار کے ساتھ دوبارہ سن لیجئے کہ ایک ہے نبوت ذاتی اور ایک ہے نبوت بالعرض. نبوت ذاتی کے اندر نبوت بالذات کا حصول ہونا یہ انسان کے
کامل ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ علیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جبکہ عالم دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، اور نہ صرف عالم ہوں بلکہ ائمہ اربعہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں، یعنی وہ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بابت ایک کوئی شے نہیں، ایسے کچھ جملہ بولتے ہیں۔ تو بہرحال مثال اس لیے ضرور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جیسے دنیا کے اندر علامہ یا عالم ہوتے ہیں نا، تو ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ علیم ہے۔ تو اس کے 2 افراد ہیں، ایک ہے کامل، ایک ہے ناقص۔ تو کامل تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ کچھ نقص اگر آئے گا تو وہ انجینئر مرزا صاحب، شیخ اور یہ ہمارے حامدی صاحب وغیرہ جو ہیں ان کے اندر آئے گا کہ یہ بڑے عالم دین تو ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے خالق تو نہیں ہے نا، خالق اور مخلوق میں تو فرق ہوتا ہے۔ تو جیسے عالم کا ایک کامل مصداق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح نبوت کا جو منصب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالذات حاصل ہے، بات سمجھے؟ اور آپ کے توسط سے باقی تمام انبیاء کرام علیہم الرضوان۔ مثال میں نے پہلے بھی دی، اب پھر دیتا ہوں۔ نور آفتاب، آفتاب کی روشنی کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز پر اس کی روشنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز یہ مستفاد من الشمس کہلاتی ہے، لیکن وہ نور بالعرض ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے ان چیزوں کے حق میں، اور شمس کی جو روشنی ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ ذاتی۔ یہ سمجھنے کے لیے، ورنہ تو اس کا منور بھی کون ہے؟ ذات باری تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہ نبوت بالذات ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہم الرضوان ان کی نبوت وہ نبوت بالعرض، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ یہ ہے مقصود بات کو سمجھانے کا، بات کو کرنے کا، ما کان محمد ان کے ذیل میں۔ یہ سن لیجئے باتیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں جو ہمارے ساتھ کافی زمانے سے تھے وہ تو یہ سب باتیں جانتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ باتوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو آج میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کر دی ہے۔ اب آپ کو ایک عجیب اور بات بتاؤں کہ خاتم النبیین فرما کر گویا کہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ تمام انسانیت اور تمام انبیاء کے لیے علت کے درجے میں ہے، آپ ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ معروف ہے وہی درست بھی ہو یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو مکلف کیا جائے. یہ بطور جو حضرات علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے. اور علمی ذوق رکھنے والے حضرات جو ہے انشاءاللہ عن قریب میری ایک ویب سائٹ آئے گی, تو علمی ذوق رکھنے والے جو ہے نا وہ ہماری ویب سائٹ سے استفادہ فرمائیں انشاءاللہ. ایسے علوم ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جس کا تصور آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا انشاءاللہ, مگر بإذن اللہ تعالی وہ عن قریب آ جائے گا. اور اگر آپ کو کچھ ڈیمو درکار ہو تو بنوری ٹاؤن کے فضلہ 2012 کے اندر ایک بندہ ہے شاہ نواز, وہ میرے دوست ہیں. آپ اس کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ استفادے کے طور پر ہمیں کچھ وہ باتیں دیجیے, یہ صاحب کی جو آپ نے واٹس ایپ میں کیے ہیں جو بھی, اگر آپ کو شوق ہو تو. ویسے تو باقی انشاءاللہ ویب سائٹ پہ آئے گا, لیکن چونکہ مزاج ایسا ہے کہ ہم جب کہنا شروع کریں تو پھر ہم خاموش تو ہوتے نہیں, ٹھیک ہے. ہمارا اسٹیمنا اتنا ہے کہ ایک دن رات بھی ہو جائے تو ہم بولتے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ سامنے والا بھی تو ان کا بھی ذرا خیال کرنا پڑتا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ کیا ہوئی؟ بالذات ہوئی, اور باقی انبیاء کی بالعکس. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ علت بنی تمام انبیاء کرام کے واسطے. تو یہ ہے مطلب کس چیز کا؟ خاتم النبی, یہ ہے اس کا مطلب. بات سمجھے؟ اب یہاں آپ تو اشکال نہیں کریں گے, لیکن میں ہی اشکال کر کے اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں, کیونکہ یہ اشکال ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ مرزا انجینئر بھائی جیسے نہیں ہمارے, اور غامدی صاحب, شیخ محمد صاحب, یہ جیسے ان جیسے علمی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اشکالات کر سکتے ہیں, اور یقیناً وہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا. لیکن خیر, چونکہ یہ کوئی لائیو پروگرام تو چل رہا نہیں ہے, اس لیے جو ہے میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علت ہیں, ٹھیک ہے, تو ہونا پھر یہ چاہیے کہ علت اپنے معلول سے مقدم ہے, تو آپ کو سب سے اول آنا چاہیے تھا, نہ کہ سب سے آخر میں. بات سمجھے نا؟ جب آپ کی ذات موقوف ہے اور باقی انبیاء موقوف علیہ ہے, تو موقوف کا مقدم ہونا, اس کی تقدیم یہ واجب ہے. بات سمجھے؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علت بنے یا آپ کی نبوت بالذات ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علت کا معلول کے لیے علت بننا وہ معہود فی الذہن کے درجے میں ہو, یہ کافی ہے. ہاں البتہ خارج میں بھی اس کا وجود ہو یہ لازم نہیں ہے. بات سمجھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کنت نبیا والآدم بین الماء والطین,
یہ ہے دلیل اس بات پر کہ یہاں علت معلول سے مقدم ہے، یعنی مستحضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہلے سے ہے۔ ہاں البتہ بنایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی گارے سے انسانیت کو تخلیق دینے کے لیے۔ بات سمجھیں؟ تو یہ اشکال یہاں پر پھر لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ بات جب آپ سمجھے تو اب ایک اور بات سمجھیے کہ یہ جو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ان دونوں کے درمیان جو آپ نے آج مناسبت کو سمجھا، حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے طفیل، تو اس پر مزید بات اور یہ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور قرآن کریم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اس باتوں پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھ میں اور قیامت میں اس طرح جوڑ ہے، یعنی ملی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قیامت وہ اس طرح ہے، یوں ملی ہوئی۔ گویا کہ باری تعالی جب حکم فرمائیں گے اس کائنات کے فنا ہونے کا، تو اس وقت شریعت محمدی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، یعنی ایک الگ دنیا، اس کا ایک الگ دنیا کی ابتدا ہوگی، جسے روز محشر کہتے ہیں۔ تو اس دنیا کے تباہ ہونے کے بعد اگر کوئی نبی بن کر آتا ہے تو وہ ضرور آئے اور لوگوں کو تبلیغ کرے جو بھی وہاں پر موجود ہوں۔ لیکن میں اور آپ یعنی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہم ایمان لائے ہیں اور ایک اللہ کو وحدہ لا شریک جو ہم نے تسلیم کیا ہے، تو ہمارا جو یہ نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کے بعد پھر کوئی نبی اگر آتا ہے، جیسے مرزا یہ قادیانی وغیرہ یہ جو آئے ہیں، اس کے بعد وہ آتے رہے، ہم کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اگر بفرض محال اگر ہم کہتے ہیں کہ آ گئے، ٹھیک ہے، آ بھی گئے نا، تو بھی خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم یعنی آپ کا علت بننا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جب آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، جب یہ تمام کے تمام اتنے برگزیدہ اور بڑے بڑے انبیاء کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت داخل ہیں نبوت کے باب میں، تو اگر اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد کوئی نبی آتا ہے شریعت لے کر، تو ضرور آئے، لیکن وہ ہوگا مستفاد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی بھی نبوت ذاتی نہ ہوگی، وہ بھی مستفاد من محمد ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ لیکن ایسا ناممکن ہے۔
کیونکہ وہ آئے گا اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ باب کیا ہوا، اپنی تمام جزیات اور کلیات کے ساتھ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے تام فرما دیا. تو جب یہ باتیں آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو یقیناً آپ کے قلوب، جن کے قلوب مجروح ہوئے گستاخی رسول سے، تو میں بطور تعزیت میں نے یہ 4 ویڈیو پیغام جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا دل کبھی بھی مغموم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو درجہ دیا ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں کوئی تقابل نہیں رکھتا. تو اگر کوئی کم بخت کھڑا ہو کر اس طرح کا فتنہ برپا کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے اکابر علماء نے ایک باڑ تو لگا دی ہے الحمدللہ، لیکن آج کل پھر یہ فتنہ ذرا اٹھنے لگا ہے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر کرے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچا لو. مسلمان کے پاس ماں سوائے ایمان کے اور کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے لینے کے قابل ہو. اور اس دنیا سے استفادہ ہمیشہ جاہل کرے گا، یہ یاد رکھنا. یہ بات میری آپ یاد رکھ لیجیے. اس دنیا سے استفادہ سوائے جاہل کے اور کوئی نہیں کرتا. بالکل. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں. قصداً ایاک والتنع، ہے نا؟ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور اس کے لیے علت تلاش کرنا، تو یہ ہیلے بہانے میرے اور آپ کو بنانے کے لیے تو بن جائیں گے، لیکن آپ اللہ کی ذات کو نہیں بنا سکتے ہیں بالکل بھی. وہ یعلم ما تخفی الصدور. جی، یہ کارڈ رکھنا اور اپوائنٹمنٹ لینا ختم کیجیے بھائی. یہ تماشے ختم کیجیے خدا کے لیے. اس امت کو ضرورت ہے آپ کی. ہمیں کوئی سروکار نہیں آپ کے بیانات سے، آپ کے میڈیا پر آنے سے. ٹھیک ہے؟ نہ اس سے کبھی کوئی فائدہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. آپ کی ذات سے فائدہ ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بالکل عام کر دیں گے لوگوں میں. سمجھے نا؟ ایک ایک کو پکڑ کر مسجد کی طرف پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے. بات سمجھیں؟ انقلاب ایسے نہیں آئے گا کہ شریعت نافذ کرو، یہ نافذ کرو، وہ نافذ کرو. خدا کے بچوں، ان لوگوں کے لیے شریعت نافذ، ان جیسے لوگوں پر شریعت نافذ کر رہے ہو تم. ان کی اوقات ہے کہ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آلو ٹماٹر بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ شریعت نافذ فرمائے گا؟ یہ اس قابل ہیں؟ جمہوریت ان سے متعلق جو نا بالکل ان کی مناسبت ہے. اس لیے ہاں، اگر آپ کو شریعت چاہیے تو اپنے اندر نافذ فرمائیے، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں. باقی اگر یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، اور بعض بیوقوف قسم کے سوشل میڈیا پر جو یہ مجاہدین کا لفظ یا نام استعمال کر کے علماء کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں،
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اتنی عقل تمہارے اندر نہیں ہے بھائی جتنا تم اپنے آپ کو یا خود کو عقل مند سمجھ بیٹھے ہو. سمجھے؟ جمہوریت کو آڑ بنا کر علماء حق کو گالی دینا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. آپ نے اگر کسی کافر کو مار دیا، 100 مار دیے، 1000 مار دیے، 10,000 مار دیے، تو کیا تیر مار دیا آپ نے؟ ہاں، یہ کوئی تیر مارنا نہیں ہوا بھائی. سمجھے؟ حدود کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے شریعت کو، شریعت کا مزاج دیکھیں، وہ بھی فقہ اٹھا لیجئے. جہاں تک ممکن ہو حدود کو رفع کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. سمجھے؟ ذرا اس شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا ہے شہادت یہ مطلوب مقصود نہیں ہے. مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، یہ ہے اصل چیز. اب اس کا ذریعہ جو بھی ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، تدریس ہو، جو بھی ہو، اس کے یہ الگ الگ رجال ہیں جو اللہ نے تقسیم فرمائے ہیں. کوئی حق مجھے یا آپ کو نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ ہی ٹھیک ہے باقی سب فضول، یہ ہی ٹھیک ہے باقی سب فضول. تو آج ایک اور مسئلہ آپ حل فرما لیجئے کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے یا تبلیغ سے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دین جو ہے نا، یہ اخلاق حمیدہ، تبلیغ، نرم زبان، قولا لینا، اس سے پھیلا ہے. تلوار سے نہ پھیلا، نہ پھیلے گا، نہ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تلوار کا مطلب ہوتا ہے کسی کی گردن کو اڑانا، کفار کی گردن کو اڑانا. ٹھیک ہے؟ اور لا اکراہ فی الدین اور مؤلفۃ القلوب کا معدوم ہونا، یہ سب کی سب چیزیں اس جانب مشیر ہوتی ہیں کہ دین میں اصل کیا ہے؟ تبلیغ، یعنی میٹھی زبان اور اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو مسخر کرنا. یہ جھگڑا آج آپ ختم فرما لیجئے کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا، یہ وہ فلانا، ایسا نہیں ہے. سمجھے؟ اس کے لیے امثال بھی آپ مت دیجیے. سیدنا عمر فاروق کے زمانے کی، سیدنا علی و عثمان معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی، وہ ایک دور تھا. سمجھ میں آ گئی؟ اس وقت حاجت اس بات کی تھی، اور اب حاجت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جمعیت کو، یعنی اپنی مسلمانوں کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے؟ مضبوط کریں اعمال پر، ان کے ایمانوں کو چٹان کی مانند کریں عمل کے حساب سے، تاکہ یہ چند ایک کافی ہو جائیں باقی کفار کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور جب موقع آئے گا تلوار کے اٹھانے کا، تو کون پاگل ہے جو اپنی جان بچائے گا؟ میرے خیال سے تو کوئی بیوقوف جاہل ہی ہو سکتا ہے جو راہ خدا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کترائے. سمجھے؟ جان راہ خدا میں دینا یہ نہایت آسان ہے، نہایت آسان کام ہے. لیکن اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو عمل پر لانا، اسلام پر لانا،
یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، بڑا مشکل کام ہے. کر کے دیکھو، لا کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا. یہ عرب، یہ جو مجاہدین صاحبان سوشل میڈیا پر بڑے سینہ چوڑا کر کے کہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہم ہی ہیں اور باقی تو کوئی کچھ ہے نہیں، تو میں ان کو کئی مرتبہ اشارات دے چکا ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی حیثیت اپنی جگہ، اور دوسرے علماء کرام جو کر رہے ہیں جیسے سیاست، دراسات اور تبلیغ، جتنے بھی شعبے ہیں ہر ایک کی جدا جدا حیثیت ہے. آپ کسی ایک شعبے کو لے کر اس کو آڑ بنا کر باقی شعبوں کو گالیاں مت دیں. یہ مزاج نبوی بھی نہیں ہے، مزاج شریعت بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. جمہوریت کفر ہے، کفر ہے. ارے بھائی ہمیں بھی معلوم ہے کفر ہے، آپ کیوں اس کا تقابل کرتے ہو شریعت کے ساتھ؟ تقابل تو ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ہاں، تقابل ہے ہی نہیں. اور بہرحال